بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزے پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات یہ تھے، فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا،
اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شان پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہنے مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ اور جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا
اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔